अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़लस्तीन में इसराइल की बमबारी से होने वाली तबाही पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो वहाँ जुल्म ढाया जा रहा है उस पर कुछ रोशनी डाल सकें। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ मुसलमान ममालिक और दीगर मुसलमान तंजीमों की तरफ से जो इक़दामात करने चाहिए थे वो सामने नहीं आ रहे। हम पूरी मुसलमान बरादरी और जो मुसलमान ममालिक हैं उनके सरबराहों की तरफ से सिर्फ एक रवायती से बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और उनकी अखलाकी और सियासी हमायत की यकीन दहानी करवाई जा रही है। जो ममालिक उनको इमदाद देना चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाले जो अदारे हैं वो वहाँ पे जो इमदाद भेजना चाहते हैं वो इसराइल की नाकाबंदी की वजह से वहाँ नहीं पहुँच रहे। बच्चों की मौत हो रही है, बुज़ुर्गों का कोई पुरसाने हाल नहीं और नौजवान एक दूसरे को बचाने के लिए खुद ही अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं। बिजली बंद कर दी गई है, पानी बंद है, किसी किस्म की कोई ऐसी सहूलत नहीं जो वहाँ की कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए की जा रही हो। अब ताज़ा जो इसराइल की तरफ से हमला किया गया वो गज़ा के हॉस्पिटल पे किया गया। वहाँ के हस्पताल पे बमबारी से 800 जो मरीज़ और दूसरे लोग जिन्होंने वहाँ पे पनाह ले रखी थी उनकी शहादतें हुई हैं और तकरीबन 600 से ज़ायद लोग, अभी तक की इतलात जो आई है सामने उसके मुताबिक 600 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वहाँ तिब्बी सहूलतें कोई नहीं है, कोई इलाज करने वाला नहीं बचा। अस्पताल पर बमबारी को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इसे जंगी जराइम के ज़ुमरे में लाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ एक बयानात की हद तक है। आज उनकी शहादतें हुई हैं, 800 अफराद दुनिया से चले गए हैं। सब मुल्कों के सरबराह जो हैं वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। उसमें इस्लामी मुल्कों के अलावा दूसरे ममालिक भी हैं जिसमें इसराइल के इस वहशियाना अमल को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस वक्त उन्हें हमारी अखलाकी, सियासी या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से बढ़कर एक ऐसी मदद की ज़रूरत है जो वहाँ मज़ीद तबाही को बचा सके। जो बड़े ममालिक हैं जो इस दुनिया के फ़ैसले करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, वो एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। अमेरिका हो या दीगर जो कुव्वतें हैं वो रोज़ाना एक बयान दाग देती हैं कि मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए और इसराइल से दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपनी नाकाबंदी ख़त्म करे ताकि हम वहाँ पे अमदाद जो है वो भेज सकें। मुसलमान वहाँ पे सिसक सिसक के अपनी जानें दे रहे हैं। उनके इलाज के लिए कोई अद्वियात मौजूद नहीं है,
وہاں کھانے پینے کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی طرف سے بمباری جاری ہے تو دوسری طرف سے غذائی قلت سے مواد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں کہ وہ اپنے بیانات سے ذرا ایک قدم آگے چلیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جنگ کی صورتحال پیدا کریں یا اپنی فوجوں کو میدان میں اتار دیں، لیکن کچھ اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر اسی طرح دن گزرتے گئے تو دنیا میں ایک بہت بڑا المیہ جنم لے گا اور پھر شاید کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ تمام ممالک اپنے عوام کے سامنے نہ ٹھہر سکیں، وہ چاہے مغربی ممالک ہوں، چاہے وہ یورپی ممالک ہوں، چاہے وہ جتنی بڑی اس دنیا کی طاقت ہو، پھر وہ اپنے عوام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ دنیا بھر میں جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، بعض ممالک کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا تنظیموں کی طرف سے یا سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ میرے ذاتی خیال میں جنگ سے پہلے عوام باہر آئیں گے تو حکمران ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک ایسی تحریک کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پوری دنیا کا نظام تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے جب عوام کسی کی رہنمائی کے بغیر خود سے فیصلہ کر لیں گے تو ایک نیا دور شروع ہونے کا امکان ہے۔ عوام جب باہر نکلیں گے، جہاں بھی تحریکیں چلتی ہیں، جب پھر عوام باہر نکلتے ہیں اور ان کا کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ اگر صرف مسلم ممالک میں ہی عوام باہر نکلتے ہوں، وہ مظاہرے کر رہے ہوں فلسطینیوں کے لیے، تو پھر تو صورتحال کچھ اور تھی، لیکن صورتحال کچھ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ظلم کے خلاف ہر طبقہ میدان میں اتر چکا ہے اور وہ حکمرانوں کو بار بار یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دنیا میں حکمرانوں نے جو اپنی مرضی کا نظام نافذ کر رکھا ہے، اس کو تبدیلی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پورے نظام کو ملیہ میٹ کر دیں گے تو پھر نہ اسرائیل کے ہاتھ کچھ آئے گا اور نہ ہی کسی اور حکمران کے سامنے اپنا اقتدار بچے گا۔ اس لیے تمام دنیا کے حکمرانوں کو، وہ چاہے اقوام متحدہ میں بیٹھے، وہ چاہے اسلامی تنظیموں کے اجلاسوں میں بیٹھے، ان کو موجودہ حالات میں گہری نظر رکھتے ہوئے اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے جو اسرائیل کی طرف سے جاری ہے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کی جانیں بچ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم صرف قراردادوں تک محدود رہتے ہیں، لیکن جب دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا جاتا ہے
تو فوراً پوری دنیا اس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں فوری اجلاس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے ہی اسرائیل پر حملہ ہوا حماس کی طرف سے، تو فوری طور پہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا۔ ایسا کوئی اقدام ہمیں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر ان ممالک کی طرف سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ فیصلہ ساز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں فیصلے کرنے ہیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک قوت جو اس زمین و آسمان کی سب سے بڑی قوت ہے، جو مالک ہے، وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اور ظلم کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ جب بڑھتا ہے تو پھر قدرت اپنا انتظام کرتی ہے، قدرت اپنے فیصلے کرتی ہے۔ تو اس بار بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ قدرت کوئی فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔